Good evening. Yesterday we finished with the prophecies of Haggai, and today we are going to embark upon another post-exilic minor prophet, the second in the line, called Zechariah. زکریا نبی کے صحیفے کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اسیری کے بعد کے جو نبی تھے ان میں یہ دوسرا صحیفہ ہے جو خداوند کے کلام میں ہمارے لیے شامل کیا گیا، اور اس پر آج کی شام سے ہم نظر کرنا شروع کریں گے۔ یہ زکریا کے بعد آتا ہے، حجی کے بعد آتا ہے اور ملاکی سے پہلے ہے، جو کہ دونوں بہت چھوٹی کتابیں ہیں، لیکن زکریا کی کتاب میں ہمیں تقریباً 14 ابواب ملتے ہیں۔ There are 14 chapters in this book۔ اور تھوڑا سا اسلوب فرق ہے، ہمیں کتاب کے شروع کے حصے میں رویائیں نظر آئیں گی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حجی کو خدا کا کلام ڈائریکٹ ملتا تھا، لیکن زکریا کے صحیفے کے پہلے تقریباً 6 سے 8 ابواب میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند اس سے رویاؤں میں باتیں کرتا ہے اور پھر وہ ان رویاؤں کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اٹ از مور ایپوکلپٹک، اس میں مکاشفاتی ادب کی ملاوٹ ہمیں نظر آتی، جس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یسایہ نبی کے بعد سب سے زیادہ میسایانک پروفیسیز، مسیحائی پیش گوئیاں زکریا کے کتاب میں ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یسایہ نبی کے صحیفے کو ہم پرانے عہد نامہ کی انجیل کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مسیح کے بارے میں ہمیں بہت ساری تعلیم ملتی ہے۔ اور نبیوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو زکریا نبی پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد دونوں کے بارے میں ہمیں نبوتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پام سنڈے پہ زکریا نبی ہی کا صحیفہ پڑھا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک گدھی کے بچے پر، ایک لادو کے بچے پر سوار ہو کر فاتحانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ پیش گوئی زکریا ہی نے کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح تک ہمیں لے کر جائیں گی، اس کی پہلی آمد پہ بھی اور دوسری آمد پہ۔ آج ہم پہلے باب کی پہلی 6 آیات پڑھیں گے۔ We are going to read Zechariah or Zachariah as he is called in Hebrew, Zechariah chapter 1 and the first 6 verses۔ دارا کے دوسرے برس کی 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیا بن ادو پر نازل ہوا کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا، اس لیے تو ان سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو، رب الافواج کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو، جن سے اگلے نبیوں نے بآواز بلند کہا، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بدعمالی سے باز آؤ، پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا، خداوند فرماتا ہے۔ تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ چنانچہ انہوں نے رجوع لا کر کہا کہ رب الافواج نے اپنے ارادہ کے مطابق ہماری عادات اور ہمارے اعمال کا بدلہ دیا ہے۔ آمین۔ حجی نبی کے صحیفے میں بھی ہم نے دیکھا، اور یہاں زکریا نبی کے صحیفے کی پہلی چند آیات میں ہم نے دیکھا کہ خداوند کو رب الافواج کہا جا رہا ہے۔ حجی میں بھی بار بار یہی لقب آیا خدا کا، رب الافواج، the Lord God of hosts۔ اور شاید
حجی بھی یہی بتانا چاہ رہا تھا اور زکریا بھی کہ یہ وہ خدا ہے جو سپریم ہے، جو قادر مطلق ہے، جو ہر چیز پر غالب ہے۔ بار بار ہم دیکھیں گے رب الافواج، رب الافواج، رب الافواج آئے گا۔ تو ایک قادر مطلق خدا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ٹائم پیریڈ وہی ہے حجی والا۔ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ دارا بادشاہ، دس از ڈیریس the second، جو کہ اخسویرس اور آستر ملکہ کا بیٹا ہے یہودی روایت کے مطابق۔ اس کی دوسرے برس کے 6 مہینے میں حجی نے نبوت کرنا شروع کی تھی، اس کی پہلی تاریخ پہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہوتے ہوتے وہ تقریباً 9 مہینے تک وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ حجی کی تمام نبوتیں تو جو تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور اس کا کام کیا تھا کہ ترغیب دے۔ زکریا کا کام ہے امید دلانا، ہمیں نظر آئے گی، امید نظر آئے گی، خداوند کے لوگوں کے لیے امید، ہوپ نظر آئے گی زکریا کے کلام میں۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دارا کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں، رائٹ؟ تو ہم نے دیکھا کہ 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک خدا نے کلام کیا حجی کے وسیلہ سے اسی کے دوران۔ اینڈ دس پروجیکٹ از امپورٹنٹ ٹو گاڈ، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پلان ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے ہیکل کی تعمیر نو کا، یہ خدا کے دل کی بات ہے۔ اس لیے وہ ایک نبی کو نہیں بلکہ 2 نبیوں سے اس وقت اپنے لوگوں کو ترغیب دلا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے تاکہ وہ ہیکل کی تعمیر کے کام کو جاری رکھیں۔ اب یہاں پر کافی شجرہ بیان کر دیا گیا زکریا کا۔ حجی کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ وی ڈونٹ نو اباؤٹ ہز فادر اور ہز گرینڈ فادر اور ہز ٹرائب۔ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے، 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیا بن ادو پر نازل ہوا۔ اور جب کسی نبی کا شجرہ بتایا جاتا ہے، جب بھی کسی نبی کا شجرہ بتایا جاتا ہے کلام میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا باپ بھی نبی تھا اور اس کا دادا بھی نبی تھا، برکیا بھی نبی تھا اور ادو بھی نبی تھا۔ بلکہ ہمیں عزرا کی کتاب میں ایک ادو ملتا ہے اور ایک تواریخ کی کتاب میں ایک ادو کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زکریا یہ لاوی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا ویسے، اور فار دیٹ میٹر he should have served the temple in any case۔ یہاں پر خدا نے اس کو نبوت کرنے کے لیے چنا ہے۔ اور پہلی ہی آیت میں بڑی خوبصورت بات، میں نے آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا کرپٹک ہے زکریا کا میسج، تھوڑا ہمیں اس کو کھودنا پڑے گا، کھنگالنا پڑے گا، اندر سے باتیں نکالنی پڑیں گی۔ 3 نام ہیں، زکریا بن برکیا بن ادو۔ زکریا کے معنی ہے وہ جس کو خدا نے یاد کیا، the one whom God remembers، جس کو خدا یاد کرتا ہے۔ برکیا کے معنی ہے وہ جن پر خدا اپنی برکت نازل کرتا ہے، اور ادو کے معنی ہے وہ اپنے وقت پر کرتا ہے۔ تو اگر ہم تینوں ناموں کو ذرا سا ملا لیں تو خدا جن کو یاد کرتا ہے، جو اس کے لوگ ہیں جن کو یاد کرتا ہے، ان پر اپنی برکت نازل کرتا ہے، لیکن اپنے وقت کے مطابق، ہے نا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ٹائم ٹیبل پر چلے خدا، لیکن کیا سکھانا چاہ رہا ہے زکریا یہاں پر؟ کیونکہ یہ تباہ حال لوگ ہیں، یعنی اس شہر کے باہر دشمنوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، وہ ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں، شہر ابھی پوری طرح سے بنا نہیں ہے، فصیل کا ابھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ جب نہمیاں آئے گا تو بنائے گا، پہلے ہیکل بنے گی۔ تو تباہ حال لوگ ہیں اور شاید خدا سے گلہ کرتے ہوں گے
کہ تو کب ہم پر رحم کرے گا، اے خداوند کب تک ہم رسوا رہیں گے۔ یہ زبور کی بھی تھیم ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو شہیدوں کی روحیں جو کہ خداوند کے حضور نظر آئی تھیں یوحنا کو مکاشفہ کی کتاب میں، وہ بھی یہی کہتی تھی کہ اے خداوند اب تو کر دے، ہمارا انصاف کر دے۔ تو یہ سوال کہ کب تک شریر برومند ہوگا اور صادق نقصان اٹھائے گا، یہ خدا کے پاک کلام کی ایک بڑی ڈومیننٹ تھیم ہے۔ سو دیکھیں خود بخود ایک ٹیگ لائن بن گئی۔ اگر میں لینگم کی زبان میں بات کروں تو پھر خود بخود ایک کنٹریبیو پوری کتاب کا بن گیا۔ خدا جن کو یاد کرتا ہے ان پر رحم کرتا ہے، ان پر اپنی برکت نازل کرتا ہے، لیکن اپنے مقررہ وقت پر۔ سو واٹ اے بیوٹیفل میسج اٹ از، ہے نا؟ شاید آج ہم بھی خدا سے گلہ کر رہے ہوں کسی نہ کسی بات پر کہ اے خداوند تو نے کیوں ہم سے یہ برکت روک رکھی ہے۔ لیکن جب خدا یاد کرتا ہے، زکریا، دوسرا زکریا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ، ہے نا، وہ جس کو خدا نے یاد کیا، بڑھاپے میں یاد کر لیا اور پھر بیٹے کی خوشخبری دے دی ایٹ ہز اپوائنٹڈ ٹائم۔ ایک فریز ہے، یہ خدا کا نام ہے ایک، جس کا ہم بڑا غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، یہوہ یری۔ یہوہ یری، یہوہ یری کا یہ مطلب نہیں ہے صرف کہ خدا مہیا کرتا ہے۔ یہوہ یری کا مطلب ہے خدا اپنے پہاڑ پر مہیا کرتا ہے۔ خدا وہاں برکت دیتا ہے جہاں اس نے رکھ چھوڑی ہوتی ہے، اور خدا اس وقت برکت دیتا ہے جب اس کا اپنا ٹھہرایا ہوا وقت آ جاتا ہے۔ سو دارہ برس کے دوسرے سال کے 8ویں مہینے میں، یعنی چھٹے اور 7ویں مہینوں میں حجی کے وسیلے سے اس نے کلام کیا خدا نے۔ 8ویں مہینے میں زکریا کو ایک پیغام مل گیا، اور پھر 9ویں مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حجی کے وسیلے سے اس نے پھر کلام کیا، اور اسی سال میں یہ پہلی بہت ساری جو رویائیں ہیں زکریا کی، یہ 520 قبل از مسیح میں ہی اس کو نظر آئی تھیں۔ اب کیا ہے آج کا جو ہمارا میسج ہے وہ کیا ہے؟ میں تیسری آیت سے اس کو پک کروں گا۔ اس لیے تو ان سے کہہ، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو، رب الافواج کا فرمان ہے، تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ اگر ہمیں خدا کی برکت چاہیے تو پھر ہمیں خدا کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا۔ اینڈ دس واز دا میسج، جو پہلا میسج حجی کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند کی طرف لوٹ آؤ۔ بڑا خوبصورت سا نوانس ہے یہاں پر۔ وہ خدا کے شہر میں تو لوٹ آئے ہیں، اور تقریباً 16 سال پہلے لوٹ کر آئے تھے، خدا کے پاس لوٹ کر نہیں آئے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر اتوار گرجے جاتے ہیں لیکن خدا کے پاس نہیں جاتے ہیں، اٹینڈنس لگوانے جاتے ہیں۔ We don't come to God. We go to the church, but we do not come to God. اب وہ خداوند کے شہر میں آ گئے ہیں، but they are yet far away from God. اور یہ ہو سکتا ہے، یہ ایماندار ہے، بنی اسرائیل ہے، بنی یہودا ہے، یہ کوئی غیر قوم کے لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سے مسیحی ہیں آج جو سارے ریچولز تو شاید پورے کرتے ہوں گے، but they are far off from God. And to them the message of God is turn back, come back to me.
اب اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی خدا کو یہ کہنے کی؟ دیکھیں، چھٹے مہینے میں کام شروع ہوا، 7ویں مہینے میں بزرگ رو پڑے. انہوں نے کہا یہ کون سی ہیکل بننے جا رہی ہے؟ ہیکل تو وہ تھی جو سلیمان نے بنائی تھی. یہ تو اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور خدا ایسے گھر میں رہے گا. اور پھر حجی کے وسیلے سے خدا نے ان کو انکریج کرنے کی کوشش کی کہ فکر نہ کرو، میرا گھر ہے، میں جانتا ہوں مجھے کس قسم کا گھر چاہیے. سو ڈونٹ وری، ڈونٹ بادر اباؤٹ اٹ کہ یہ کیسی ہیکل ہے، تم اس کو بناؤ. ہے نا؟ کل خدا نے کیا حکم دیا تھا؟ حوصلہ رکھو، ڈرو مت، کام کو جاری رکھو. لیکن لگتا ہے کہ وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کہیں سے آ گئی ہے اندر، ڈسکریجمنٹ کہیں سے آ گئی ہے، وہ دل سے اب کام نہیں ہو رہا. اس لیے 8ویں مہینے میں زکریا کے وسیلے سے خدا نے کلام دیا کہ تم میرے شہر میں تو آ گئے ہو، میرے پاس ابھی نہیں آئے. اور ضرورت کیوں ہے میرے پاس آنے کی؟ میں نے تمہارے باپ دادا پر فضل کیا تھا، میں کوئی شرط رکھے بغیر ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا. پھر میں نے سینا میں، کوہ سینا کے پاس ان کے ساتھ عہد باندھا، جس عہد پر میں آج تک قائم ہوں، لیکن تمہارے باپ دادا اس عہد پر قائم نہیں رہے. یہی بات وجہ بنی تھی نئے عہد کی. یرمیہ 31 باب کی 31ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں تو کیا کہہ رہا ہے؟ Why do we need to come back to God؟ کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض ہوا اس وقت بھی، اور اسیری میں جانے کا سبب بھی یہی تھا کہ تمہارے باپ دادا مجھ سے پھر گئے تھے. زربابل کا دادا یہویاکین خداوند سے پھر گیا تھا، یکونیہ. کیوں آئی تباہی اسرائیل پر؟ سلیمان نے گناہ کیا تو سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. شمالی سلطنت نے بت پرستی شمالی سلطنت میں عام ہو گئی، سماجی انصاف ختم ہو گیا. خدا شاہ اسور کو چڑھا لایا، ان کو ختم کر ڈالا، بکھیر دیا دنیا میں ادھر ادھر. بنی یہودا کے پاس موقع تھا 150 سال کا، خدا نبی پر نبی بھیجتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا، نہیں مانے، اپنی روش سے باز نہیں آئے. نبوکت نظر نے بھی یروشلم کو ایک دفعہ میں تباہ نہیں کیا، 3 دفعہ اس نے اٹیک کیا اس علاقے پر. تیسری دفعہ پھر اس نے ختم کر دیا سب کچھ اور اسیر بنا کر لے گیا. اسیری میں شاید کچھ عقل آ گئی، ان کو روتے ہوں گے، توبہ کی ہوگی. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اب اسیری سے واپس آ گئے ہو، اس کام کے لیے واپس آئے ہو کہ میری ہیکل کو بناؤ، لیکن اپنے باپ دادا کی روش پر دوبارہ نہ چلنا شروع کر دینا، ورنہ میں تم سے بھی ناراض رہوں گا. I had to turn my face away from them. دیکھیں 2 گناہ تھے نا، 2 گناہ. پہلا بت پرستی، آئیڈولیٹری، اور دوسرا سوشل جسٹس واز کمپرومائزڈ. سماجی انصاف ختم ہو گیا تھا، بھائی بھائی کا انصاف نہیں کر رہا تھا. اور یوں وہ شریعت کا جو خلاصہ ہے خداوند یسوع مسیح کا، انہوں نے دونوں چیزوں کو رد کر دیا. انہوں نے بت پرستی کر کے جو پہلا حصہ ہے، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، بت پرستی نے اس کو ختم کر دیا. اور جہاں سماجی انصاف ختم ہو گیا تو وہ جو پیچھے اپنے بھائی سے اپنے برابر محبت رکھ، تو انہوں نے شریعت کو پامال کر دیا. تو خدا نے کہا میں ان سے ناراض ہوا، میں ان سے ناراض رہا، میں نے ان کو اسیری میں بھیجا. بٹ آئی نیڈ یو ٹو ٹرن بیک ٹو می. تم خداوند کے شہر میں آ گئے ہو، یروشلم میں آ گئے ہو، تم میرے پاس ابھی نہیں آئے. یو نیڈ ٹو کم ٹو
me. And when you come to me, یہ پہلا پوائنٹ ہے, why did they need to come back to God? کیونکہ ان کو تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے باپ دادا نے جو کچھ کیا تھا تو خدا نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا. اور یہاں پر اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے تیسری آیت میں, اس لیے تو ان سے کہہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو. رب الافواج کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الافواج, ایک آیت میں 3 دفعہ رب الافواج کہا گیا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع کروں گا. دس از گریس now. If you turn towards me, I will hold you. گریس ہے, خدا کا فضل ہے, تو پھر میں تم پر فضل کروں گا. یاد رکھیں ایک بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, خدا نے ان لوگوں کو شریعت دی تھی جن پر وہ فضل کر چکا تھا, اور خدا نے اپنے فضل کے وسیلے سے ان کو مصر کی غلامی سے چھڑایا تھا. پہلے فضل کیا خدا نے, پھر ان سے کہا اب میری تابعداری کرو. وہ تابعداری انہوں نے چھوڑ دی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ خدا کے فضل سے پھر گئے. اب خدا کہہ رہا ہے واپس میرے فضل میں آ جاؤ. کم بیک ان ٹو مائی گریس. اف یو کم ٹوورڈز می آئی ول ریسٹور یور فارچونز. میں تمہاری طرف رجوع کروں گا, میں اپنا چہرہ پھر تمہاری طرف پھیر لوں گا, میں اپنے قادر ہاتھ کو پھر تمہارے اوپر بڑھا دوں گا. And that's what you need to do. تو پہلی بات ہم نے دیکھی کہ کیوں خدا کی طرف رجوع کرنا ہے, اور دوسری بات جو ہم نے دیکھی وہ یہاں پر یہ تھی کہ جب رجوع کرتے ہیں تو خدا ہم پر فضل کرتا ہے. جب ہم خداوند کے پاس آ جاتے ہیں, اپنی غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں, توبہ کر لے. توبہ کا مطلب بھی یہی ہے نا, ٹرن بیک, یو ٹرن لے لو, کم بیک ٹو می. تو پھر خدا ہم پر رحم کرتا ہے, اپنا فضل جاری کرتا ہے. لیکن دیر از اے لمٹ ہے. تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے بآواز بلند کہا. رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بدعمالی سے باز آؤ, پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا. خداوند فرماتا ہے ڈونٹ بی لائک یور فادرز, ہے نا, اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو. انہوں نے میرے فضل کو جھٹلا دیا, وہ میرے فضل کے دائرے سے نکل گئے. ڈونٹ بی لائک یور فور فادرز. اور یہ پوری بنی اسرائیل کی تاریخ آپ پڑھ لیں, کس طرح سے انہوں نے یہ نہیں کیا. جب یرمیہ 31 باب میں خدا گلہ کرتا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ میں یہودا کے گھرانے اور اسرائیل کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا, وقت آ گیا ہے کہ میں اب ایک نیا عہد باندھوں. یہ اس عہد کی مانند نہیں ہوگا جو میں نے تمہارے باپ دادا سے باندھا تھا, جسے انہوں نے توڑ دیا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ if you want to live under God's grace, آپ اس کے فضل میں, اس کے ہاتھ کے سایہ کے نیچے رہنا چاہتے ہیں, تو پھر اپنے باپ دادا کی روش سے باز آنا پڑے گا. حجی نے کتنی دفعہ کہا اپنی روش درست کرو, اپنی راہیں درست کرو. You need to come back to me wholeheartedly. اور میں نے جیسے پہلے کہا there is a limit to it. تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ ریٹوریکل کویسچنز ہیں. کہاں ہیں باپ دادا؟ مر گئے نا اسیری میں. وہ جن کو میں مصر سے نکال کے لایا تھا وہ سارے کے سارے بیابان میں مر گئے تھے. So when they reject me and my grace, that's what happens. ختم ہو گئے, مر گئے. کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ No.
جواب یہی ہے نا، نہیں۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے خدا کہ صرف یہ زندگی ہے جس میں میری طرف واپس آ سکتے ہو۔ ایک دفعہ آنکھیں بند ہو گئیں تو کہانی ختم ہو جانی ہے۔ یاد آ گئی خداوند یسوع مسیح کی تمثیل، لازر اور اس امیر آدمی والی، اے باپ ابراہم لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کو بھگو کر میرے ہونٹوں سے لگائے۔ نہیں، اب نہیں ہو سکتا، اب ختم ہو گیا۔ مجھ واپس چلا جانے دے، میں اپنے بھائیوں کو جا کر سمجھاؤں۔ شاید مردوں میں سے اگر کوئی چلا جائے گا ان کے پاس تو شاید وہ مان لیں۔ تو کیا جواب دیا تھا خدا نے؟ ہے نا ان کے پاس، انبیاء ہیں نا، میرا کلام ہے نا ان کے پاس، اس کو کیوں نہیں سنتے؟ تو بالکل اٹ از ڈٹو، ہے نا، بالکل میچ ہو رہی ہے وہ تمثیل اس کہانی سے۔ یہ ہے، یہاں تک ہے، زندگی ہے تو توبہ کا موقع ہے۔ ایک دفعہ یہ زندگی ختم ہو گئی تو نہ کوئی نبی کام آئے گا، نہ کوئی اور آئے گا۔ خداوند کہتا ہے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا اگر کچھ رہے گا تو پھر میرا کلام ہی رہے گا۔ نہ تمہارے باپ دادا رہے، نہ نبی رہیں گے، لیکن ان نبیوں کا وہ ان کا کلام نہیں، وہ میرا کلام ہے، اس لیے وہ قائم ہے، وہ قائم رہے گا۔ اور وہ ان کے خلاف بھی فرد جرم عائد کرتا تھا اور آج تمہارے خلاف بھی فرد جرم عائد کرے گا اگر تم میری طرف رجوع نہیں لاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے رجوع لا کر کہا کہ رب الافواج نے اپنے ارادہ کے مطابق ہماری عادات اور ہمارے اعمال کا بدلہ۔ جب اسیری میں پہنچ گئے نا، پھر یاد آیا کہ ہماری اعمال کا بدلہ مل رہا ہے، ہماری عادات کا بدلہ مل رہا ہے۔ جب نبی یرمیہ نبی رو رو کر ان کو منادی کرتا رہا ہے نا، وہ کیا کہتے تھے اس کو، رونے والا، روندو نبی، رو رو کے منادی کرتا رہا توبہ کر لو، خدا کی طرف پھر جاؤ، نہیں سنا۔ جب اسیری میں پہنچ گئے تو اب یاد آیا کہ خدا نے واقعتاً ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دیا ہے۔ And that's how things were۔ ایک اور تمثیل یاد آ گئی خداوند یسوع مسیح کی، مصرف بیٹے کی تمثیل ہے۔ دیکھیں خدا یہاں پر غیر قوموں سے بات نہیں کر رہا، خدا یہاں پر اپنی قوم سے بات کر رہا ہے اور ہمارے لیے آج اپنی کلیسیا سے بات کر رہا ہے۔ مصرف بیٹا چلا گیا، باپ کو چھوڑ دیا، گھر سے چلا گیا۔ جب حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ حرام جو ناپاک جانور ہے جس کی طرف دیکھنا ایک یہودی گوارا نہیں کرتا، ان کو پھینکی گئی پھلیاں کھانے پر مجبور ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس کو یاد آ گیا کہ میرا باپ تو اپنے نوکروں سے اتنا اچھا سلوک کرتا ہے، تو اب میں بیٹا بننے کے تو قابل رہا نہیں، شاید وہ مجھے اپنے نوکروں کے ساتھ رکھ لے۔ لیکن جب واپس گیا تو باپ نے پوری بات بھی نہیں سنی، بحال کر دیا، وہی سٹیٹس دے دیا جو بیٹے کا تھا۔ And that is who our God is۔ We might wander away, but when we come back, we are restored to our original status۔ And today many of us have wandered away۔ کلیسیاؤں کا جو حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔
ہم چرچ جاتے ہیں، ہم اونچی آواز میں گیت گاتے ہیں، ہم کلام بھی بڑی خوشی سے سنتے ہیں، باہر نکل کر پریچر کو واہ واہ بھی کر دیتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، سب سے زیادہ دیتے ہیں، بٹ آر وی کلوز ٹو گاڈ؟ سوال یہ ہے. ہر چرچ جانے والا باقاعدگی سے خدا کے قریب نہیں ہے. ہر بندہ جو بابل سے واپس آیا، اسیری سے واپس آیا، خداوند کے شہر میں آ گیا، لیکن خدا کے پاس نہیں آیا. ابھی بھی خدا نے پھر انویٹیشن دے دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ نہ کرنا پڑے جو میں نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ کیا تھا. اور کہا بیوی، مائی گریس از آلویز دیئر، یو کین آلویز کم بیک ٹو می، اینڈ اف یو کم بیک ٹو می I will hold you up in my arms. I will give you the same status. میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر لوں گا، میں پھر بیٹا بنا کر رکھوں گا، تم میری فرزندیت میں آ جاؤ گے. تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. غیر قوموں سے بات نہیں ہو رہی، ہم سے بات ہو رہی. The ones who have wandered away. وہ گیت میں ہم گاتے ہیں نا، prone to wander. We are prone to wander. ہم پھسل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں دوسری راہوں پر. تو تھوڑی سی سول سرچنگ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.